اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجددها لها دينها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرب و جوار اور دور و دراز سے تشریف لائے میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ اپنی پوری توجہ کے ساتھ آقائے نامدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ عالمی سطح پر امام اہل سنت کی قائم کردہ جماعت رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ایک صدی میں الحمدللہ بہت شاندار کارنامہ رہا، اور آج بھی یہ جماعت حتی المقدور پوری کوشش کے ساتھ دین و سنیت کے فروغ، نشر و اشاعت، مسلک حق کی ترویج و اشاعت میں روز و شب مصروف عمل ہے۔ یہ تنظیم ہی جماعت رضائے مصطفیٰ ہی کا ہفتہ واری اجتماع ہے جس میں آپ تشریف لائے۔ یہ غالباً ہر ہفتہ ہوتا ہے، اور اس میں ممبئی شہر کے اور باہر کے بھی علماء کرام تشریف لا کر اپنے زرعی خیالات سے آپ حضرات کو نوازتے ہیں۔ اور اس میں ایک اچھا اہتمام یہ بھی ہوتا ہے کہ مسئلے مسائل کا دور چلتا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ ایک مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ کو اللہ کی جانب سے مجھ پر جو عبادات فرض ہے وہ مجھے کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ شاید آج یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی کیفیت یہ ہے کہ ہر بھولی ہوئی بات ہمیں نماز میں یاد آتی ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ ہفتے بھر کا سارا کے سارا حساب کتاب نماز کی حالت میں کر لیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا وضو صحیح نہیں ہوتا، غسل صحیح نہیں ہوتا، استنجا کے آداب نہیں معلوم ہے، اور بہت باریکیاں ہیں جو مجھ سے پہلے ایک صاحب ارشاد فرما رہے تھے، جو اب تشریف نہیں رکھتے ہیں، تشریف لے گئے۔ ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شاعر صاحب اپنا کلام سنا کے نکل جاتے ہیں، ہم سے پہلے کے مقرر صاحب وہ اپنا بیان فرما کر تشریف لے جاتے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات کی محبت کی آپ تشریف نہیں لے گئے، بیٹھے رہے، اور انشاءاللہ آخر تک آپ بیٹھے رہیں گے۔ حضرات گرامی وقار، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ پڑھی وہ اتنی مشہور، اتنی معروف ہے کہ آپ میں کا ہر شخص اسے پڑھنا جانتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت کریمہ، ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، جنہیں اپنا مقرب بنایا ہے، قریبی بنایا ہے اپنے فضل و کرم سے، جن کو تو نے نوازا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو صاف ہو گئی کہ بحیثیت مسلمان ہم پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا اتباع کریں، ان کی اقتداء کریں، ان کے پیچھے چلیں۔ ہمارے بمبئی میں ایک فرقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ قرآن اور حدیث سمجھنے کا دعوے دار ہے، اور حال یہ ہے کہ اسی سورہ کو پڑھنے کے لیے اتنا زور دیتے ہیں، کہتے ہیں سب کو پڑھنا پڑے گا ورنہ نمازی نہیں ہوگی۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ نماز کی حالت میں صرف امام کو پڑھنی ہے، یا اکیلے نماز پڑھنے والے مقتدی کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ؟ جی نہیں۔ اگر مقتدی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی، گنہگار ہو جائے گا۔ سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا۔ تو جو لوگ سورہ فاتحہ پڑھنے پہ اتنا زور دیتے ہیں وہ اس آیت کریمہ کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں صاف طور پہ ارشاد فرما رہا ہے
کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ انعام یافتہ جماعت کی پیروی کریں، تقلید کریں۔ اس آیت کا پیروی اور تقلید کے سوا اور کوئی معنی نہیں۔ راجح قول یہی ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ سلف صالحین کا اتباع کیا جائے۔ آج ہم لوگوں کی یہ جو نشست ہو رہی ہے، یہ جو اجلاس ہو رہا ہے، ایک عالم اسلام کی عظیم اور عبقری شخصیت جسے سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ان کا عرس پاک مرکز اہل سنت میں بڑے طس و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ جو لوگ مرکز نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے یہ عرس پاک کی محفل رکھی گئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا 104 سالہ عرس پاک ہے، اور اسی عرس پاک کی مناسبت سے آج کی یہ محفل رکھی گئی۔ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ کوئی سمجھ رہا ہے اعلیٰ حضرت بہت بڑے شاعر ہیں، کوئی سمجھ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے صرف عالم ہیں، کسی کے خیال میں اعلیٰ حضرت بہت بڑے مفتی ہیں، کسی کے خیال میں اعلیٰ حضرت کچھ ہیں، کچھ صاحبان کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت صوفی نہیں ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 1 صدی سے اعلیٰ حضرت پر کام ہو رہا ہے، اور ابھی تک کما حقہ اعلیٰ حضرت پر کام نہیں ہو سکا، اور اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے صدیاں بیت جائیں گی۔ جب ان کی ذات کے انوار و تجلیات بکھرنے شروع ہوں گے اور تہ در تہ اعلیٰ حضرت کے علوم کے حقائق جب لوگوں کے سامنے آئیں گے تو لوگ اور ششدر ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ یہ کیسی اللہ نے شخصیت پیدا فرما دی ہے کہ جس کو مکمل سمجھا نہیں جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ 14ویں صدی ہجری کے مجدد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے حضرت آدم سے جناب رسول کریم تک انبیاء و مرسلین کو بھیجا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیائے آب و گل میں تشریف لائے تو بحیثیت خاتم آئے، یعنی آخر الانبیاء کی حیثیت سے آئے۔ اب پہلے جو کام تھا نبیوں کا، لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا، اللہ کی طرف بلانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو خاتم الانبیاء کی حیثیت سے آئے۔ اب آقا کے بعد قیامت تو کوئی نبی نہیں ہے، اب یہ کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے ذمہ دار لوگوں کو سونپا گیا۔ جیسے صحابہ کرام نے حضور کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، صحابہ کے بعد کی جو مقدس جماعت ہے حضرات تابعین، یعنی صحابہ کا اتباع کرنے والے، جن میں سر فہرست ہمارے اور آپ کے آقا و مولا امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا اس پوری امت مسلمہ پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ دین دینے والا، حضور دین لانے والے، صحابہ دین پھیلانے والے، لیکن اس دین کو جو لکھوانے والے ہیں سب سے پہلے وہ امام اعظم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہوں نے بکھرے ہوئے دین کو کتابی شکل عطا فرمائی، مدون فرمایا، اور 12,93,000 مسائل قرآن و سنت سے اور اپنے قیاس صحیحہ سے بیان فرمائے، اور رہتی دنیا تک کے لیے امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی۔ اور جب حضور علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت و رسالت اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو حضور علیہ السلام کے امت کے علماء ہر دور میں اٹھنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ کے بعد حدیث پاک پڑھی وہ مسند سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر صدی میں ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو لوگوں کے لیے ان کے دین کو تر و تازہ کرے گا۔ سبحان اللہ، نیا دین نہیں پیش کرے گا، نیا مسلک نہیں پیش کرے گا۔ آج جو لوگ کم عقلی کی بنیاد پر مسلک اعلیٰ حضرت کو پانچواں مسلک اور رضا خانی وغیرہ جیسی باتیں کرتے ہیں، ان کو اس حدیث پاک سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر
ہر صدی میں ایک بندے کو پیدا فرمائے گا جو لوگوں کے لیے دین کو تر و تازہ کرے گا. مثال کے طور پر کوئی ہیرا ہے, اس ہیرے پہ اگر مٹی جم جائے تو مٹی کے جمنے سے ہیرے کی چمک جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیرے کی حقیقت ختم ہو گئی, اس کا وجود ختم ہو گیا. نہیں, مٹی ہٹا دو, ہیرا دوبارہ چمکنا شروع کرے گا. ایسے ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں دین پر شب خون مارنے والے پیدا ہوئے, دین کی شکل و صورت بگاڑنے والے پیدا ہوئے, دین میں تحریف و ترمیم کرنے والے پیدا ہوئے. تو اللہ نے اس دین کے ہیرے پر جو مٹی پڑ رہی تھی اسے ہٹانے کے لیے بریلی کے شہر میں امام احمد رضا کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کوئی نیا کام ہے؟ یہ کام اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی مجددین نے کیا. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہندوستان میں جب شیعت اپنے پورے شباب پر تھی اور شیعت اہل سنت و جماعت میں ضم ہو کر مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے پر توڑ رہی تھی, اللہ نے خاندان ولی اللہ میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کو پیدا فرمایا, جنہوں نے ایک ایسی عظیم کتاب لکھی تحفہ اثنا عشریہ, جس نے شیعت کو زمین دوز کر دیا اور شیعت کا پورا ستیہ ناش ہو گیا. آپ سے بھی پہلے بزرگان دین نے جب دین پر کوئی حملہ ہوا ہے, ہر فرعون کے مقابلے میں ایک موسیٰ کو اللہ نے پیدا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں ساری تاریخ اگر آپ کو بتاؤں, میں حضرت آدم سے بتا دوں گا تو کئی راتیں ناکافی. حضور سے بھی اگر بتانا شروع کروں کہ میرے آقا کے تشریف لے جانے کے بعد نبی علیہ السلام نے جو صحابہ کو دین خالص دیا تھا, اس دین خالص کے ساتھ کیسا کھلواڑ ہوا, کیسی موضوع روایات اور من گھڑت احادیث اس امت کے سامنے پیدا کی گئی. اگر اللہ محدثین کی جماعت کو پیدا نہ کرتا تو رب کعبہ کی قسم حضور کا کلام ان مفتیوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہتا, آج حدیث کا خزانہ ہمیں نہ ملتا. محدثین نے حدیث پر محنت فرمائی, فقہا نے ان احادیث سے مسائل کا استخراج کیا کہ ان حدیث سے کیا کیا مسائل نکلتے ہیں. اگر اللہ فقہا کی یہ جماعت کو, امام اعظم ابو حنیفہ کو نہ پیدا فرماتا تو تم مسجد میں آنے سے پہلے وضو کرنے کے لائق بھی نہ ہوتا. ابھی یہ جو مسائل بتا رہے تھے کس کتاب سے بتا رہے تھے؟ قانون شریعت. یہ کتاب ایک حنفی عالم نے لکھی ہے, گھر سے لکھی ہے. امام اعظم کے بتائے ہوئے مسائل کو لکھا ہے, اور امام اعظم کے بتائے ہوئے مسائل کتنے وسیع ہے. اگر تمہیں دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی 30 جلدوں میں موجود فتاوی رضویہ کو دیکھو. یہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے, صبح قیامت تک اس کی نظیر نہیں مل سکتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات کو سمجھنا ہے تو فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس ہندوستان میں ایسا کئی بار ہوا پہلے بھی کہ صاحب ایک کرنے والی پالیسی آئی. یہ آج ہی نہیں ہے کہ کینیڈا کے مجدد نے شربت شراب گڑ گوبر سب کو ایک کرنا چاہا. یہ ایسا پہلے بھی ہوا. بادشاہ اکبر وہ ایک نیتا, اسے سب کی ہمدردی اور سب کا ساتھ چاہیے. اس نے دین الہی کے نام سے فتنہ بنایا. اس دور میں اللہ نے مجدد الف ثانی, جن کا عرس اسی مہینے کی 28 تاریخ کو ہوتا ہے, اور دوسرے مجدد سیدنا امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان, ان کا 25 صفر المظفر کو حضرت مجدد الف ثانی نے دین الہی کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور اکبر کے دین الہی کی دھجیاں اڑا دی. اکبر نے جب آپ کو اپنے دربار میں بلایا تو دربار میں آنے کا دروازہ اتنا چھوٹا تھا کہ جو بھی آتا جھک کر آتا. حضرت مجدد الف ثانی جب اس کے دربار میں آئے تو فراست ایمانی دیکھیے کہ پہلے آپ پیر اندر رکھتے ہیں اور ایسے الٹے ہو کر آتے ہیں. اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اکبر کے بیٹے جہانگیر نے جب دربار میں بلایا تو چھوٹے دروازے سے بلایا تاکہ یہ بادشاہ کے سامنے جھکتے نہیں ہے تو اس دروازے کی معرفت اپنے آپ جھک جائیں گے, لیکن نہیں جھکے. یہاں تک کہ آپ کو پابند سلاسل کیا گیا, جیل میں ڈالا گیا, زندہ میں ڈالا گیا, لیکن آپ حق گوئی سے باز نہیں آئے. جب دین پہ حملہ ہوا ہے
بات کرتے ہیں. آج جن کے سروں کا امامے اور ٹوپیاں سلامت ہے، جن کے حلوے اور مانڈے سلامت ہے، ان کو اعلیٰ حضرت کا شکر ماننا چاہیے، لیکن ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا رہے. رب کعبہ کی قسم، میں خانہ خدا میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تم لاکھ ایریاں رگڑ رہو، تمہیں سوائے دو چار فیس بک پہ لائک اور کمنٹ کے کچھ نہیں ملنے والا. میں ایک پیر صاحب کی بات کر رہا ہوں جو بمبئی کے اندر آج کل جن کا فتنہ بہت بڑا پھیل رہا ہے. اور سن لو، یہ کلیم حنفی ہے. تم جیسے پنجیوں سے اڑیا پیر، گڑیا پیر، لٹیا پیر، چٹیا پیر، ایسے روزانہ کتنے نکال کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہوں میں. آئی سمجھ میں بات؟ ہاں. تو پیر صاحب فیس بک پر جو ہے اعلیٰ حضرت کو چیلنج کر رہے ہیں. ارے احمق کہیں کے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت بنانے سے نہیں بنے ہیں، میرے اور تیرے بنانے سے نہیں بنے ہیں. جن پر اللہ و رسول نے فضل خاص فرمایا ہے، وہ اس بلندی کو پہنچے ہیں، وہ اس مقام کو پہنچے ہیں کہ تمہارے ہی ابا کہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کا یہ اعجاز دیکھیے، خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. نعرے کم لگا، نعرے کم لگا، نعرے کم لگا. مجھے نکلنا ہے. اعلیٰ حضرت سے چڑو مت. کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا، اللہ کی قسم لوگوں کو گمراہ مت کرو. چاہ کر بھی تم اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہو. پیروں میں بانس لگانے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو جاؤں گا، مقابلے کا ہو جاؤں گا. انچی ٹیپ لے کے ناپ رہے ہو، ایسے کوئی بڑا تھوڑی ہوتا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، اعلیٰ حضرت نہیں سمجھ میں آ رہے تو سمجھو آ کر ادنا حضرت کے پاس. آج اعلیٰ حضرت کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت شہر بریلی میں 1856 میں پیدا ہوئے. 10 شوال المکرم ہجری 1272. ابھی 1300 کتنی چل رہی ہے؟ چوتھا. شاباش. کتنی چل رہی ہے؟ ہاں. اعلیٰ حضرت ہجری 1272 میں پیدا ہوئے بریلی کی سرزمین پر. جس دور میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے اس دور میں مسلمانوں میں دو ہی بڑے فرقے تھے، اہل تشیع اور اہل سنت. اور بھی چند فرقے چھوٹے موٹے پیدا ہو چکے تھے. اور اسی زمانے میں انگریزوں کی سازشوں سے سہارنپور کی سرزمین پر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جاتی ہے جسے اہل دیابنا ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں. اس دارالعلوم دیوبند سے رسول کریم علیہ السلام کی جناب میں بکواس کی جانے لگی، خرافات کی جانے لگی، گالیاں دی جانے لگی، باقاعدہ لٹریچر نکلنے لگا. ایک طرف دیوبندیت کا فتنہ ہے اور وہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض زمانے نبوت اگر کوئی نبی پیدا ہو تو حضور کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں آئے گا. اور کہا جا رہا حضور تو صرف مرتبے کے لحاظ سے آخری ہے، زمانے کے لحاظ سے آخری نہیں ہے. انگریز بہت ہوشیار ہے. انگریز نے دیکھا کہ ہندوستان میں اگر مسلمانوں کو لڑوانا ہے تو ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو لانا پڑے گا، علماء کو لانا پڑے گا، بڑے بڑے نامور حکیم الامت شیخ الاسلام امام ربانی جیسے القاب والوں کو لانا پڑے گا. ان مولویوں نے کتابیں لکھنا شروع کی کہ نیا نبی آ سکتا ہے، اور پنجاب کی سرزمین پر انگریزوں نے ایک نبی پیدا کر دیا، مرزا غلام احمد قادیانی. ایک نبی پیدا ہو گیا، ایسا لعین، ایسا غلیظ، ایسا مردود زمانہ، ایسا نحیس، ایسا خبیث العالمین کہ جس نے انگریزی حکومت کی طرفداری میں کئی درجن کتابیں لکھ ڈالی. مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا. اعلیٰ حضرت کے دور میں قادیانی فتنہ بھی شباب پر ہے، دیوبندی فتنہ بھی شباب پر ہے، اور شیعت بھی خانقاہوں کے ذریعے، مزارات کے ذریعے. ایک تو آئے تھے گستاخی کرتے ہوئے وہابی دیوبندی، اور ایک آئے محبت اہل بیت کا نام لیتے ہوئے. پہچاننا بڑا مشکل. اور اسی زمانے میں ایک اور فرقہ بنارس کی سرزمین پر پیدا ہوا، مولوی عبدالحق بنارسی، جو میاں نذیر حسین دہلوی کا شاگرد تھا. اس نے جو فتنہ پیدا کیا اس کا نام ہے اہل
جسے ہم تصغیر کے ساتھ اہل حدیث یا اہل حدیث کہتے ہیں، اس فتنے نے چند مسائل کو لے کر امت میں تفرقہ بازی شروع کی۔ اب اہل حدیث فتنہ بھی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یہ فتنے کا مین جو ٹارگیٹ تھا کہ کسی امام کی تقلید نہیں، ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھو، دین سمجھو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے دین سمجھنے کے لیے، کسی مولانا مولوی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں۔ بات بہت اچھی۔ اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں، دو چیزیں، ایک سے قرآن پکڑو، ایک سے حدیث۔ اللہ نے دو کان دیے، ایک سے قرآن سنو، ایک سے حدیث۔ اللہ نے دو پیر دیے، ایک سے قرآن کی طرف چلو، ایک سے حدیث کی طرف۔ ان گھامڑوں سے پوچھو اللہ نے منہ تو ایک ہی دیا، اس کا کیا کرنا؟ اس سے امام اعظم ابو حنیفہ پہ بھونکنا۔ تو یہ فرقہ بنارس کی سرزمین پر پھیلا، پھر نواب صدیق حسن خان بھوپالی اور وحید الزماں حیدرآبادی، ان لوگوں نے اس کی پشت پناہی کی۔ پھر نیچری فرقہ پیدا ہوا، اہل قرآن فرقہ پیدا ہوا۔ اب جو نہ حدیث کو مانتا ہے، نہ فقہ کو مانتا ہے، ڈائریکٹ قرآن کو مانتا ہے۔ غرض کے کئی فرقے پیدا ہو گئی، کئی فتنے پیدا ہو گئے۔ اب امت مسلمہ پریشان ہے، بارے الہ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ہمارے ایمان کا کوئی محافظ پیدا فرما، ہمارے لیے کوئی رہنما اور مددگار پیدا فرما۔ اللہ نے امت مسلمہ کی فریادرسی کو سنا اور اس امت پہ رحم فرماتے ہوئے بریلی کی سرزمین پر مولانا نقی علی خان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جس کو دنیا امام احمد رضا خان کہتی ہے۔ یہ بچہ 13 سال 10 مہینہ 4 دن کی عمر میں تمام علوم مروجہ کو حاصل کر لیتا ہے، اور پہلا فتویٰ لکھ کر اپنے ابا جان کو دکھایا جاتا ہے۔ ابا جان نے دیکھا فتویٰ صحیح ہے تو اپنی مسند ارشاد بچے کے حوالے کر دی۔ اب یہاں سے ان کے دین کے کام کا آغاز ہوتا ہے تو 55 سال تک اعلیٰ حضرت نے خدمت دین فرمائی۔ آج جو چادر چور مجاور اعلیٰ حضرت پہ بھوگتے ہیں، یہ اجمیر شریف میں اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھ لو، ان کی لنکا میں آگ لگ جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ تمہیں اعلیٰ حضرت سے چڑ کیوں ہے؟ جب دیوبندی اپنی کتاب میں حضور کے علم کو چوڑا چمار سے زیادہ ذلیل لکھ رہے تھے، حضور کے علم کو بچوں پاگلوں جانوروں کی طرح کہہ رہے تھے، حضور کو بڑے بھائی کی طرح کہہ رہے تھے، ختم نبوت کا انکار کر رہے تھے، مر کے مٹی میں ملنے والا کہہ رہے تھے، تب کہاں تھے یہ صاحبان جبہ و دستار جو آج بڑے بڑے پیر اور حضرت بنے امت کو مرید فرما رہے ہیں؟ اس وقت کون سے بل میں گھسے تھے؟ تنے تنہا میرا امام ان باطل فرقوں کے مقابلے میں آتا ہے اور آپ کے قلم سے 1300 کتابیں منصع شہود پر آتی ہے اور ہر فرقے کے رد میں آتی ہے۔ جو عظمت رسالت پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے، جو انبیاء علیہ السلام کی عصمت پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے، جو اہل بیت نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے تھے، جو صحابہ کرام پر بھونک رہے تھے، جو اولیاء امت پر غلاظتیں بک رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان سب کا تعاقب فرمایا ہے۔ مجدد کا کام کیا ہوتا کہ دین میں جو باتیں گھس گئی ہیں نئی اسے نکالنا، اور جو باتیں دین میں تھی اور اسے نکالا جا رہا تھا تو اسے دین میں رکھنا، اسے دین ثابت کرنا۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں کیا ہو رہا تھا کہ ہر چیز کو شرک بدعت حرام ناجائز کہہ کر دین سے نکالا جا رہا تھا۔ سرکار پر صلاۃ و سلام پڑھنا، نام اقدس پہ انگوٹھے چومنا، قیام تعظیمی کرنا، دور و نزدیک سے پکارنا، اولیاء اللہ کی قبور پر حاضری دینا، انبیاء و اولیاء سے استعانت کرنا، ان چیزوں کو شرک و بدعت حرام و ناجائز کہہ کر مٹایا جا رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کا دین ہونا ثابت کیا، اور جو لوگ دین میں نئی بدعات و خرافات گھسیٹ رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان تمام بدعات کا رد کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کو تکلیف ہوگی۔ ایک طرف وہابی دیوبندیوں کو بھی اعلیٰ حضرت سے پرابلم ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ان کا کالا چٹھا کھول دیا، لیکن یہ اپنے والوں کو کیا ہو گیا؟ تو یہ اپنے والوں کو یوں ہوا کہ ان کی دکانیں بند ہو رہی تھی، اعلیٰ حضرت نے مزار پہ کیسے حاضری دی جائے بتائے؟
حساب سے حاضری دو گے تو پھر انگوٹھی بکیں گی کیسے الگ الگ دھات کی؟ وہ ناڑے گھوڑے بکیں گے کیسے؟ وہ چادر ریٹرن کیسے آئیں گی دکان پر؟ جو کالا بازاری چل رہی ہے وہ چلیں گی نہیں۔ اب وہاں تو سارے لوگ جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرمائیں کہ خالص مسلمان آئے تو 50% تو یہی کر گئے، مزارات پہ عورتیں نہ جائیں۔ اب اعلیٰ حضرت کو فالو کرنے لگے تو گلیاں سنسان پڑ جائیں گی، دکان چوپٹ ہو جائیں گی۔ لیکن آخرت بن رہی ہے، وہ نہیں سوچ رہا، اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یہ سکڑا کہتا ہم دعا کریں گا، یہ بیٹھا ہوا مزار پر یہ بارہ سنگا کہتا ہم دعا کریں گا۔ مردود کہیں کہ تو وکالت نامہ لکھا کے لایا کہ تو دعا کرے گا، پھوہڑ کہیں کہ تیرے پاس کوئی ڈگری ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری دعا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ میرے غریب نواز کے آستانے پر آنے والے ہر شخص کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آج ان پیروں نے جو بوال مچا رکھا ہے بمبئی میں، اچھے خاصے سنی، سال در سال اضافہ ہو رہا ہے، کھٹملوں کی تعداد میں کوئی نیا سینہ پیٹ رہا ہے، لوہے لگا رہا ہے، مرثیے پڑھ رہا ہے۔ محرم میں طرح طرح کی بدعات سنیوں میں آ گئے، گوشت نہیں کھانا چاہیے، بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے، چپل نہیں پہننا چاہیے، بال نہیں کاٹنا چاہیے۔ تم نے کیا دین کا مذاق بنایا؟ میں نے کل ہی اس پر احمد آباد میں تقریر کی کہ واقعہ کربلا کے بعد اگر روئے زمین پر اس واقعے کا سب سے زیادہ کسی کو درد ہوا تو وہ امام عالی مقام کے بیٹے امام زین العابدین کو ہوا۔ ہم ان کی زندگی دیکھیں گے، کیا انہوں نے اس طرح کی باتیں کی؟ امام باقر نے، امام جعفر صادق نے، امام موسیٰ کاظم نے جب نہیں کی تو تم کون ہوتے ہو جو اس طرح دین میں بدعات پیدا کرنے والے؟ آج کل یہ بدعاتیوں کا ٹولہ نوجوانوں کو اتنا جری کر رہا ہے کہ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، جو گانجے کا سٹا مار کے رات دن فائر رہتا ہے، وہ ہوٹلوں پہ کھڑے ہو کر، پان پٹی پہ کھڑے ہو کر صحابہ کی عدالت لگا رہا ہے کہ فلاں منافق ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ تیری ماں تجھ پر روئے، او بدبخت، تو ایک سنترے پیر کی بات مان کر صحابی پر بھونکتا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے مصطفیٰ کریم کے چہرے انور کو مادے کی آنکھوں سے دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ اس شخص کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ۔ آج ہمیں کیوں ضرورت پڑ رہی ہے باتیں بتانے؟ درود پاک پڑھیں بابا سے۔ بہت افسوس ہوتا، میں بھی بامبے کا ہوں، میری بھی پیدائش بامبے کی ہے، پلا بڑا بامبے میں۔ اچھے خاصے سنیوں کو جب میں دیکھتا ہوں کہ حالت بگڑ گئی، نوجوان بچے جری مری، گوونڈی، مومرا، بھنڈی بازار اور کچھ سلم ایریاز، چوپڑ پٹی کے علاقے، رات میں 12-1 کے بعد سارے کھڑے رہیں گے۔ شیعہ بہت خوش ہے، ہیپی، ہمارا کام بنا محنت کیے ہو رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اہل بیت سے محبت بڑھ رہی، خدا کی قسم تم میں رافضیت آ رہی، تم میں شیعت آ رہی، اور اب اتنا غلو کہ حضرت علی کو شیعوں کا ایک فرقہ ہے نصیری جو خدا مانتا ہے، اور جو ملک شام میں وہی عقیدہ یہ آج کل کے غالی درجے کے تفضیلیوں کا ہوتا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ ایسا درود پاک پڑھ۔ میں ان تمام بچوں سے جو اس طرح کے پیروں سے جڑے ہوئے ہیں، ذرا یہ تو دیکھیں کہ پیر ہوتا کیسا، جو آج ولی بن کر تمہارے گھروں میں مزے سے 72 قسم کے آئٹم ٹھوستے ہیں اور خود بھی نماز روزے سے فارغ ہے، آپ کو بھی نماز روزے سے فارغ کرتے اور جنت کی ٹکٹیں بانٹتے ہیں۔ خدا کی قسم کل قیامت میں تم دیکھو گے ان کی کیا ٹھکائی ہوگی۔ یہ تمہیں جنت بانٹیں گے؟ بتاؤ 7 طبق آسمان اور 7 طبق زمین میں
میرے آقا سے بڑا کوئی پیر ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرض الموت میں نماز کو فراموش نہیں فرمایا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر سرکار کو مسجد میں لے کر آئے اور اس عالم میں حضور نے نماز ادا فرمائی اور فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ تم کیا لے کر بیٹھے ہو؟ یہ طریقت ہے، یہ معرفت ہے، یہ حقیقت ہے، وہ قلندر ہے. ابے وہ قلندر نہیں، وہ کل اندر ہے. وہ کھانے کی دکان ہے، وہ پنجابی ڈھابا ہے، بابا نہیں ہے. وہ سب کھاتا ہی جائے گا، کھاتا ہی جائے گا، تیرا سکڑا صاف کر دے گا. اور تو سمجھ رہا میں حضرت کی خدمت کر رہا ہوں. یہ جتنے بھی اس قسم کے اڑیا گڑیا پیر بمبئی میں آج کل گھوم رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کی ان سے حفاظت کی. جہاں یہ